السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا۔ پہلا سوال قیامت کی سب سے پہلی نشانی، دوسرا سوال جنت میں کس کھانے سے پہلی ضیافت کی جائے گی، تیسرا بچہ کبھی ماں پر اور کبھی باپ پر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو سوال ہے آپ کا وہ ہے کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے کر جائے گی۔ دوسرا سوال جو ہے جنت میں کس کھانے سے ضیافت کی جائے گی، مچھلی کی کلیجی کا گوشت ہوگا جس سے جنتیوں کی پہلی ضیافت کی جائے گی۔ تیسرا سوال جو ہے بچہ کبھی ماں پر اور کبھی باپ پر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کا پانی باپ پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں پر جاتا ہے، اور جب باپ کا پانی ماں پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ پر جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ جواب مجھے ابھی بتائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 نشانیاں ہیں، جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ سب سے پہلی جو نشانی ہے لوگ نمازوں میں کوتاہی کرنا شروع کر دیں گے، نمازوں میں بے احتیاطی کریں گے، نماز کو فوقیت نہیں دیں گے۔ دوسری جو ہے امانت میں خیانت کریں گے، کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ خائن ہو جائے گا۔ لوگ سود کو سود نہیں سمجھیں گے، سود کھانا شروع کر دیں گے۔ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھیں گے، جھوٹ بولنا عام روٹین میں باتیں کرنے جیسا ہو جائے گا۔ خون ریزی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ بات بات پر خون ریزی پر اتر آئیں گے، بات بات پر خون قتل ہو جائیں گے۔ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا کمائی جائے گی۔ پتہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب کیے جائیں گے، انصاف مہیا نہیں کیا جائے گا، یعنی عدالتیں جو ہوں گی، جج صاحبان جو ہوں گے، قاضی جو ہوں گے وہ بکنے لگیں گے، ان کی قیمتیں لگیں گی، وہ انصاف مہیا نہیں کریں گے، جسٹیفائی لوگوں کو نہیں کریں گے۔ جس بندے کو زیادہ ان کو اہمیت دے گا، پیسہ رشوت دے گا، وہ اس کی طرف بات کر دے گا۔ جھوٹ عام ہوگا، عام بولا جائے گا اور جھوٹ کو پریفرنس دی جائے گی۔ لباس ریشم کا پہنا جائے گا، لوگ ریشم کا لباس پہننا اپنی شان و شوکت سمجھیں گے، اپنی بڑائی اپنی عظمت سمجھیں گے۔ طلاقوں کی بھرمار ہو جائے گی، بات بات پر لوگ طلاق دینا شروع کر دیں گے اور طلاق کو عام بات سمجھ کر دے دیا جائے گا۔ اس کو اتنا قبیح فعل نہیں سمجھا جائے گا، قبیح کام نہیں سمجھا جائے گا کہ اللہ کے نزدیک یہ حلال تو کر دی گئی ہے لیکن سب سے مغضوب ہے۔ ناگہانی موت ہوگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، عجیب و غریب قسم کی علامات آئیں گی، موت آ جائے گی۔ امانت دار لوگ ہوں گے ان کو لوگ خائن کہیں گے، یعنی جو لوگ امانت کو امانت سمجھ کر لوگوں کے مال کو، لوگوں کی باتوں کو سنبھالیں گے، لوگ ان کو
خائن ان کو بے ایمان بنائیں گے، اور جھوٹے لوگ جو ہوں گے، مکار لوگ جو ہوں گے، ان کو لوگ سچا کہنا شروع کر دیں گے۔ تہمت درازی عام ہوگی، یعنی کسی پر الزام لگانا، کسی پر کوئی بات کہنی عام سی بات ہو جائے گی۔ کوئی اس چیز کو اہمیت نہیں دے گا کہ اس کا کتنا گناہ ہے اور یہ کتنا قبیح کام ہے، کتنی قبیح بات ہے۔ بارش ہونے کے باوجود گرمی اتنی شدت کی ہوا کرے گی کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ اولاد کی خواہش کی بجائے وہاں اس سے کراہت کیا کریں گے۔ لوگ اب اولاد مانگتے ہیں، لوگ اولاد نہیں مانگیں گے، بلکہ اولاد کے نام سے لوگ کراہت محسوس کریں گے۔ کمینے لوگ جو ہوں گے وہ حکمرانی کریں گے، بڑے ہوں گے، معزز کہلائے جائیں گے۔ شریف لوگ جو ہوں گے ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کی شرافت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ امیر پر جو جھوٹ ہوگا، خائن ہوگا، اس پر کوئی الزام نہیں لگایا جائے گا۔ جو امیر وزیر ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، اس کے اندر ساری برائیاں ہوں گی۔ عام قاری عالم بد کردار ہوگا۔ جانوروں کی کھالوں سے لباس بنائے جائیں گے اور ان پر فخر کیا جائے گا۔ سونا اور چاندی عام ہو جائیں گے، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے لیکن نمازی نہیں ہوں گے۔ مسجدوں کے اندر رونق ختم ہو جائے گی۔ ایماندار لوگ، عقیدہ والے لوگ اور اللہ والے لوگ جو ہوں گے وہ مسجدوں کے اندر کم ہو جائیں گے۔ اونچے مینار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لونڈی جو ہے وہ مالک کو جنے گی، یعنی بیٹی جو ہوگی ماں پر حکمرانی کرے گی۔ ننگے پاؤں، ننگے مذہب لوگ سرداری کریں گے، یعنی جو لوگ بہت ہی پرلے درجے کے کمینے اور خبیث انسان ہوں گے وہ لوگوں پر سرداری کریں گے۔ شراب پی جائے گی اور شراب کو کوئی منع نہیں کرے گا، حرام چیز نہیں سمجھی جائے گی۔ گناہ زیادہ، امن کم ہوگا اور افراتفری بہت زیادہ ہوگی۔ شرعی سزائیں معطل ہو جائیں گی، یعنی لوگ جو شرعی سزائیں ہیں ان سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیں گے، اوائڈ کر دیں گے۔ حقوقی انسانی حقوق کی بنیاد پر ان کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ تجارت میں عورت مرد کی شریک ہو جائے گی۔ عورتیں مردوں کی طرح عام تجارت کرنا شروع کر دیں گی۔ عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی اور مرد عورتوں کی نقالی کریں گے، یعنی عورتیں جو ہوگی وہ مردوں والی فیشن کریں گی اور مرد جو ہیں وہ عورتوں والی فیشن کریں گے۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، حالانکہ قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، کسی نبی پیغمبر کی بھی قسم نہیں ہے۔ مسلمان بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جان پہچان والے کو سلام کیا جائے گا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جانتا ہے اس کو بھی سلام کہو، جو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہو۔ اور دوستو آپ سلام کا اتنی برکت محسوس کریں گے کہ آپ کہیں سے گزرتے ہیں تو آپ ہر بندے کو سلام کہنا شروع کر دیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی شرافت میں اضافہ ہوگا، آپ کی جان پہچان زیادہ جلدی سے بننا شروع ہو جائے گا۔ غیر دین کے لیے شریعت کو پڑھا جائے گا، یعنی دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے دین کو پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ آخرت کا نام لے کر آخرت سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر دنیا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ آخرت کی غلط ملط باتیں بھی سنانے کی لوگ کوشش کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا، ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل شخص حکمران بن جائے گا۔ آدمی جو بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا اور والدہ کی بے حرمتی اور اس کے ساتھ بدسلوکی والدین کے ساتھ کرے گا۔ دوست کو نقصان پہنچانے میں گریز نہیں کیا جائے گا۔ شوہر بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ بد کرداروں کو اور
جو غلط قسم کے خائن قسم کے مکار قسم کے لوگ ہوں گے وہ مسجدوں کے اندر سے ان کی آوازیں گونجیں گی، گانے والی عورتوں کو توجہ دی جائے گی، گانے بجانے والے اور گانے بجانے والے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا اور ان کی نمود و نمائش کی جائے گی، سر عام سر راہ شراب دی جائے گی، ظلم کو فخر سے کیا جائے گا، یعنی ظلم جو ہوگا وہ لوگ مزے لے لے کر کریں گے، ان کے اندر کوئی رحم دلی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جو ان کو اللہ سے ڈرا سکے، انصاف بکنے لگے گا، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کی طرح پڑھا جائے گا، یعنی قرآن کریم کی جو قرات ہوگی، قرآن کریم کا جو پڑھنے کی طرز ہوگی وہ نغموں جیسی ہوگی، لوگ جیسے نغمہ گاتے ہیں ایسے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں گے، درندوں کی کھالوں کے موزے بنائے جائیں گے، امت کے آخری لوگ پہلوں پر لان تان کریں گے، یعنی پہلے جو لوگ برگزیدہ لوگ ہوں گے، اللہ کے بہت قریب لوگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، آخری لوگ جو ہوں گے ان کو بہت لعن طعن کریں گے، بہت برا بھلا کہیں گے، سرخ آندیاں اور زلزلے آئیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے یا کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے گا، نئی نئی بیماریاں منظر عام پر آئیں گی، لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے جوق در جوق مرنے لگیں گے اور ان بیماریوں کو سمجھ نہیں آئے گی، ان بیماریوں کی تشخیص نہیں ہوئے گی اور ان بیماریوں کی کوئی دوائی بھی نہیں ملے گی، لوگ دھڑا دھڑ موت کے منہ میں جا رہے ہوں گے لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دوستو ان میں سے اکثر جو علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے اللہ اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے جباری قہاری سے ڈرتے ہوئے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ لو لگانی چاہیے اور اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو استوار کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے، اپنے قریبی اپنی سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اللہ کے رسول کے جو فرمائے کے طریقے ہیں، قرآن و حدیث نے جو طریقے ہمیں فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔